بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بنائیں گے عربی بینگن کا بہت ہی مزیدار سا سالن۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے بینگن، عربی، ٹماٹر، سبز مرچیں، ادرک آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں اور اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ عربی کے سالن میں ڈالنے کے لیے ہم نے بینگن لمبے والے لیے ہیں، گول والے نہیں لیے ہیں۔ تو آئیے ان کو پہلے سبزی کو کاٹ لیتے ہیں اور پھر اگلا پروسیس کرتے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے عربی کو ہلکا ہلکا کھرچ کے صاف کر لینا ہے۔ تو یوں اس طرح سے کھرچنے کے بعد آپ نے اس کے موٹے موٹے سے پیس کاٹنے ہیں، زیادہ باریک نہیں کاٹنی، پھر یہ چپک جاتی ہے اور جب پکتی ہے تو بالکل گھل مل جاتی ہے تو اچھی نہیں لگتی۔ تو آپ نے تھوڑے سے موٹے موٹے پیس کاٹ لینے ہیں۔ کسی برتن میں پانی ڈال لیں اور اس کے اندر اس کے پیس کاٹ کاٹ کے رکھتے جائیں۔ اس طرح جب ساری عربی کاٹ لیں گے تو اس کے بعد ہم اس میں آٹا شامل کریں گے۔ یہ دیکھیں، اس میں تھوڑا سا آٹا مٹھی میں لے کے اس میں ڈال لیں اور اس کو ہلکا ہلکا سا مس لیں، اس سے اس کی لیس ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں نے تقریباً آدھا چمچ نمک ڈال کے اس کو مکس کر لیا ہے۔ ابھی ہم مدانے کی مدد سے تھوڑا سا اس کو پھینٹ لیں گے۔ اس میں نے آٹا ڈالا اور نمک ڈالا ہے پانی کے اندر، تو ساتھ ہی ہم نے عربی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ایک دفعہ مدانی سے پھینٹ لیا ہے۔ تو پھر ہم اس کو واش آؤٹ کر دیں گے تو اس کی جو لیس ہے وہ بالکل بھی کھانے میں نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ دیکھیں 2 سے 3 منٹ میں نے اس کو پھینٹ لینے کے بعد یہ نکال دیا ہے۔ ابھی ہم اس کو صاف پانی کے ساتھ دھو لیں گے اور دھو کے خشک کر لیں گے، تو پھر ہم اس کو پکائیں گے انشاءاللہ تعالی، فرائی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کڑھائی کے اندر گھی ڈال دیا ہے، تو ابھی ہم گھی کو گرم کریں گے پہلے اچھی طرح سے۔ ٹھنڈے گھی میں آپ نے عربی کو نہیں ڈالنا ورنہ وہ چپک جائے گی۔ ابھی گھی گرم ہو چکا تو ہم نے اس میں عربی ایڈ کر دی ہے، تو اس طرح سے ہم اس کو فرائی کریں گے اور تقریباً گولڈن براؤن اس کا کلر جب تک ہو جائے تب تک اس کو فرائی کرتے رہیں گے۔ تو یوں آپ اس طرح سے اس کو ایک دفعہ ہلا کے چھوڑ دیں، کوشش کریں کہ بار بار نہ ہلائیں ورنہ پھر یہ ٹوٹنے لگ جاتی ہے۔ تو عربی بینگن کا سالن بہت ہی مزیدار بنتا ہے، مسالے دار ہوتا ہے، بہت ہی مزے کا۔ آپ بھی ٹرائی کریں گھر میں۔ تو ویورز دیکھیں، ابھی اس کا کلر چینج ہونے لگ گیا ہے تقریباً، اور اب اس میں سے جو پانی تھوڑا بہت ہے تھا وہ خشک ہو رہا ہے۔ ابھی مزید ہم اس کو فرائی کریں گے اور اچھا سا کلر آنے تک فرائی کریں گے۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا اس کا کلر آ گیا ہے۔ بس کچھ اور تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے۔ ماشاءاللہ سے کتنا پیارا گولڈن براؤن کلر اس کا آ گیا ہوا ہے۔ تو اب ہم اس کو نکال لیں گے۔ اس طرح سے ایک پلیٹ میں نے اس کو نکال لیا ہے، گھی سے علیحدہ کر دیا ہے۔ تو عربی نکال لینے کے بعد باقی بچے ہوئے گھی میں ہم لوگ بینگن فرائی کر لیں گے۔ اور یہ دیکھیں بینگن میں نے لمبے کاٹے ہیں، جس طرح کہ عربی کاٹی ہے اسی طرح سے یہ بینگن کٹے ہیں، لیکن بینگن تھوڑے سے باریک کاٹیں گے۔ تو یہ دیکھیں ویورز، ماشاءاللہ سے بینگن کا کلر چینج ہو رہا ہے، یہ تقریباً ہلکے ہلکے سے نرم ہو گئے ہیں۔ ابھی ہم اس کو اور مزید فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم پیاز ڈالیں گے۔ تو پیاز جو میں نے 2 درمیانی سائز کی پیاز باریک کاٹ لی ہیں، یہ دیکھیں اب میں نے پیاز بھی ڈال دی ہیں۔ اب ہم دونوں کو اچھی طرح سے پکائیں گے۔ مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ویورز ہمارا یہ پیاز اور جو بینگن ہے وہ کافی حد تک سافٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم نے اس میں ڈال دیے ہیں ٹماٹر۔ تو ٹماٹر ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہم ٹماٹر کے ساتھ بھی اس کو فرائی کریں گے جب تک کہ ٹماٹر سافٹ نہیں ہو جاتے۔
ویورز آپ نے جس طرح سے میں نے عربی کو دھویا آپ نے اسی میتھڈ سے دھونا ہے، پھر آپ سے بہت مزے کی عربی بنے گی اور بالکل بھی اس میں لیس نہیں ہوگی۔ تو 2 سے 3 منٹ فرائی کرنے کے بعد یہ ہمارے ٹماٹر بھی سافٹ ہو چکے ہیں، تو اب ہم ڈالیں گے اس میں باقی کے مسالے۔ تو میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں تقریباً آدھی چمچ، کیونکہ اس کو جب واش کیا تب بھی ہم نے اس میں نمک ڈالا تھا، اس بات کا خیال رکھیے گا آپ۔ آدھی چمچ نمک ڈالنے کے بعد ابھی میں نے اس میں تقریباً 1.5 کھانے کا چمچ جو ہے وہ سرخ مرچ پاؤڈر ڈال دیا ہے۔ آپ مرچیں کم یا زیادہ بھی کر سکتی ہیں، تو اس طرح سے ابھی ہم اس میں ہلدی ڈالیں گے، تقریباً آدھی چمچ ہلدی ڈال دی ہے۔ تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر نظر آ رہا ہے اور بہت ہی مزیدار مسالے دار عربی بینگن تیار ہونے والے ہیں تقریباً۔ تو اس طرح سے ہم ایک دفعہ سے اس کو ہلا کے مسالے کو یکجان کر لیں گے۔ 4 سے 5 منٹ آپ اس کو اچھی طرح سے بھون لیں۔ ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی خوبصورت شکل نظر آ رہی ہے اور مسالہ بہت ہی زبردست ہے، اور عربی میں لیس تو بالکل بھی نہیں ہوگی۔ آپ اسی طرح سے بنائیے گا اور مجھے لازمی اس کا فیڈ بیک دیجیے گا۔ ابھی فرائی کی ہوئی عربی بھی اس کے اندر ڈال دوں گی اور سالن کو اچھی طرح سے مکس کر کے مزید ہم اس کو پکا لیں گے۔ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بھون لینے کے بعد بہت اچھا سا سالن ہمارا تیار ہے، اور اس میں ہم نے ثابت ہی سبز مرچیں ڈال دی ہیں، جس میں صرف ایک کٹ لگایا ہے۔ سبز مرچیں بہت تیکھی ہیں، اس طرح سے مسالے دار کھانے میں بہت مزے کی لگتی ہیں۔ تو ابھی یہ دیکھیں اس پہ سبز مرچیں چھڑک کے تو تقریباً تھوڑا سا پانی اس میں ڈال کے اس کو ڈھک دیں گے اور 10 منٹ تک کے لیے پکنے دیں گے۔ تو دیکھیے ویورز ماشاءاللہ سے عربی اور بینگن کا بہت ہی مزیدار مسالے دار سالن تیار ہے۔ 10 منٹ کے دم لگانے کے بعد جب میں نے اس کو کھولا ہے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست گریوی ہے اور گھی سیپریٹ ہو چکا ہے بالکل ماشاءاللہ سے۔ تو امید کرتی ہوں میری آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔